اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت نازل فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ سورۃ الفرقان ہم نے مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے 227 آیات ہیں۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 سے 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس وقت مشرکین کی طرف سے قرآن پاک پر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا تھا، شک کیا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام عائد کیا جا رہا تھا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قریشی قیادت کو یعنی مشرکین کے تمام سرداروں کو 6 قوموں یعنی قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط و شعیب و موسیٰ علیہ السلام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشورہ دیا۔ اور آیت نمبر 214 اس سورہ کی جو ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرائیے۔ یہ پھر اعلان عام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہ کریں اور ان کو ڈرائیں۔ یہ فقط ایک آیت ہے جو 4 نبوی میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر ببانگ دہل دعوت توحید دی اور سب کو اکٹھا کیا۔ آئیے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو اس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ میرا سینہ گھٹتا ہے اور زبان بھی نہیں چلتی، لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ نیز تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی نہ شکرا۔ موسیٰ نے کہا، وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر مجھے میرے پروردگار نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔
اب یہاں پر پہلی آیات میں کہا گیا کہ یہ وضاحت کر دینے والی کتاب مبین ہے۔ وضاحت کر دینے والی یعنی صاف صاف اپنا مدعا بیان کر دینے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بھی بندھائی ہے کہ آپ اپنی قوم کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر ڈالیں۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے۔ آپ کی یہ انتہائی آرزو تھی کہ کفار مکہ ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان لانے کے بجائے غلط قسم کی روش اختیار کرتے تو آپ کو اتنا ہی شدید صدمہ بھی ہوتا تھا۔ اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ آپ خلق خدا کے لیے نہایت ہمدرد اور مشفقانہ جذبات رکھتے تھے، اور یہ پھر آپ کی قوم کے ہی لوگ تھے، اور آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ میری مخالفت کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی اس مخالفت سے شدید دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، انہیں راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں، اور جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کر ہی رہے ہیں، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے نمٹنا میرا کام ہے، آپ بس اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ اگر ہم زبردستی ان سے چاہتے تو ایمان ان سے لا سکتے تھے، جبری ایمان لیکن اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ بھی ان کو دکھا سکتا تھا کہ جس پر یہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ ایسا جبری ایمان لانے کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے کہ انہیں راہ ہدایت سمجھا دینے کے بعد کون شخص اپنی عقل و تمیز کو کام میں لا کر اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے ایمان لاتا ہے، اور یہی چیز انسان کی پیدائش کا اصل مقصد بھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوسری مخلوق کی طرح پیدا کر سکتا تھا جو اللہ کے سامنے ہر حال میں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا آیتوں میں کہ اگر ان کو کوئی معجزہ ہی چاہیے یا کوئی نشانی ہی چاہیے تو کیا یہ جو نباتات عمدہ قسم کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں وافر مقدار میں پیدا کی ہیں، یہ کسی معجزے سے کم ہیں؟ ایک ہی زمین میں ایک ہی جیسا آسمان سے پانی برستا ہے، ایک ہی سورج سے نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن نباتات ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہزارہا قسم کی نباتات ہوتی ہیں، کہیں رنگ برنگ کے پھول کھل رہے ہیں، کہیں لہلہاتی کھیتیاں ہیں، ان کی خوشبوؤں سے زمین مہک اٹھتی ہے۔ پھر اس نباتات اور وہاں کے باشندوں کی ضروریات میں ایک خاص مناسبت ہے۔ نباتات کی بے شمار انواع و اقسام کے باوجود یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے تحت ہی اگتی، بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہیں، اور ان میں ایک خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان نباتات میں غور و فکر کا اتنا وسیع میدان موجود ہے کہ علم کی ایک شاخ بن چکا ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت کے نئے سے نئے عجائبات پیش کرتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان عجائبات کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو اسے اللہ کی کوئی نشانی پھر کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ اگر یہ لوگ ان ساری نشانیوں ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انکار کرتے ہیں تو ایسے ضدی اور نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراً صفحہ ہستی سے مٹانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، مگر چونکہ وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، لہٰذا وہ انہیں فوراً تباہ نہیں کرتا بلکہ سمجھنے، سوچنے اور سنبھلنے کے لیے مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت عطا فرمائی تو ساتھ ہی حکم دیا کہ تمہیں فرعون اور قوم فرعون کے پاس جو اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور ہو چکی ہیں ان کے پاس جا کر دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سابقہ زندگی کے کئی واقعات آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور کئی قسم کے خطرات بھی ان کے سامنے آنے لگے، جن میں سر فہرست یہ تھا کہ وہ میری دعوت الی الحق کو کیا اہمیت دے گا، جبکہ میں اس قوم کا ایک فرد ہوں جسے اس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے اور خوب ان کو دبا دبا کر رکھتا بھی ہے۔ پھر میں اس کا پروردہ بھی ہوں، یعنی میں اس کے پاس پلا بڑھا ہوں، علاوہ ازیں میں ان کا مجرم بھی ہوں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب اسے اللہ
کا پیغام سنانے کا تصور کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ اللہ کے حضور یہ خطرات انہوں نے بیان بھی کر دیے، مگر انکار کی مجال نہ تھی۔ اور یہی اولو العزم انبیاء کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ایسے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے۔ البتہ اتنی گزارش انہوں نے ضرور کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما کر میرے ہمراہ کر دیجئے، جو اس کام میں پھر ان کے معاون و مددگار ہوں گے۔ کم از کم وہ ایک کی بجائے دو ہو جائیں گے، جو ایک دوسرے کے غم گسار اور ہمدرد بھی ہوں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی، جبکہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ فصیح اللسان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور ان خطرات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری التجا منظور کرتا ہوں، میں ہارون کو نبوت عطا کر دیتا ہوں اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور اس کام میں تمہارا مددگار بھی ہوگا۔ اور تمہیں جس بات کا خطرہ ہے کہ وہ تمہیں مار ہی نہ ڈالیں تو اس بات کو دل سے نکال دو، وہ لوگ تمہارا بال بھی بیکن نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ تمہیں دو ایسے معجزات دے کر بھیجا جا رہا ہے جو اس بات کا یقینی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ تم فی الواقع اللہ کے رسول ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہوں۔ میں تمہاری سب باتیں سنتا اور تمہاری پوری حفاظت اور نگہداشت بھی کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ منظور کر لینے کے بعد اور فرعون کی دست درازیوں سے حفاظت کی یقین دہانی کرانے کے بعد ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ ہم رب العالمین کے رسول یا فرستادہ ہیں۔ اگر وہ جھٹلائے تو پھر دو معجزات نشانی کے طور پر اسے دکھائیں اور ساتھ ہی اس سے یہ مطالبہ کر دیں کہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ہمراہ روانہ کر دیں۔ چنانچہ پھر یہ دونوں پیغمبروں نے اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور فرعون کے دربار تک پہنچے اور اسے جوں کا توں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر آگے آیت 22 سے پڑھتے ہیں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون کہنے لگا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ فرعون بولا، دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، میں تمہارے پاس واضح چیز یعنی نشانی بھی لاؤں؟ فرعون کہنے لگا، لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ نیز موسیٰ نے اپنے ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو التوا میں ڈالیے اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دیجئے جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، صلہ بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں کرسیاں بھی ملیں گی۔ موسیٰ نے جادوگر سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے، فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شعبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بول اٹھا، تم موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔
یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے اور انہیں کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں، اور ہم یقیناً ایک مصلح جماعت ہیں۔ اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا۔ اس واقعہ میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سارا قصہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے سنانے کے بعد اس واقعہ کو ایک نشانی قرار دیا اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ یعنی اس واقعہ میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے نشانی ہے، ظالموں کے لیے یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت انہیں ایسے راستوں سے مقام ہلاکت کی طرف کھینچ لاتا ہے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو نافرمان قریش تھے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کہیں انہیں بھی ایسے انجام بد سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور اہل ایمان والوں کے لیے نشانی ہے اس واقعہ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو آزماتا ضرور ہے، انہیں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی ہی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہے ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسی واضح نشانی دیکھ کر بھی اگر منکرین حق کم ہی ایمان لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سزا دینے کی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، غالب ہے وہ، لیکن فوراً سزا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بھلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی پوجتے رہے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، بجوز رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجوز اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر نہ ہو۔
اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں، یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا، آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، نہ کوئی مخلص دوست ہے، کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں۔ اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور بتوں کے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے سوال جواب بھی بتائے گئے ہیں، اور سیدنا ابراہیم کی بتوں سے دشمنی بھی بتائی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں، تاکہ قوم کے لوگ چڑ نہ جائیں اور ضد بازی پر نہ اتر آئیں۔ اور ان کے دشمن ہونے کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 82 میں بھی موجود ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو آمنے سامنے حاضر کرے گا تو یہی معبود خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، اور کہیں گے کہ احمقو، تمہیں ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہی نہیں بلکہ ہر انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پر ہر انسان کو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے جس کا کسی بھی دور کے مشرکوں نے کبھی انکار نہیں کیا، یعنی جب میری تخلیق میں کسی دوسری ہستی کا کچھ حصہ نہیں تو میری عبادت میں کوئی دوسرا کیسے حقدار بن سکتا ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر مقام پر میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سے مراد فطری رہنمائی بھی ہے اور جو ہر جاندار کو مہیا ہوتی ہے۔ مثلا جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، پھر اللہ نے ہی اسے دودھ پینے کا طریقہ بتا دیا۔ غرض موقع و محل کے لحاظ سے اللہ ہر مقام پر اپنے ہر جاندار کی رہنمائی اور دستگیری کرتا ہے، اور انسانوں کی آخرت کی فلاح کے لیے بھی وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتائی کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنی طرف فرمائی تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اپنی کثر نفسی کی بنا پر ایسا کہا، ورنہ بیماری اور شفا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کی مزید صفت بتائی کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے نہ کسی کو فرار ہے اور نہ اس میں کسی کا کچھ اختیار۔ انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا تھا اور نہ اپنی مرضی سے موت کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی دوبارہ زندگی کو بھی روکنے میں بھی مجبور و بے کس ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آن زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کرنے کے کرشمے دکھاتا رہتا ہے، اور پھر جب شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دستے بدعا ہو جاتے ہیں۔ پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح قوت فیصلہ اور دینی بصیرت عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ کر، اور مجھے نیک لوگوں کی سوسائٹی عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک نیک بخت اور نیک سیرت انسان اگر کسی بری سوسائٹی میں پھنس جائے تو اسے جتنی تکلیف اور ذہنی کوفت ہوتی ہے اسے ہم سب ہی جانتے
جانتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اسے نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یقیناً نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے ہی ملا دے گا۔ تاہم اس نعمت کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی ہی دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے ساتھ یہ دعا فرمائی تھی، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ساری بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں لکھی گئی ہیں ان آیات میں، ضرور ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے اور ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے گھر سے وہ رخصت ہونے لگے تھے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے اللہ سے ان کی دعائیں مغفرت کا ضرور کہیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کی دعائیں مغفرت بھی فرمائی، جیسا کہ ان آیات میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور ایک دفعہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے حق میں انہوں نے دعائیں مغفرت فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک کی کسی حال میں مغفرت نہیں ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے پھر ایسی دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو یہ دعائیں کی تھیں اور اس میں کہا تھا کہ میں ایسے اچھے کام کر سکوں کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کریں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا حرف با حرف قبول ہوئی۔ دنیا کے اکثر اہل مذاہب آپ کو اپنا دینی پیشوا ضرور تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے بہت سے لوگ منحرف بھی ہو چکے ہیں۔ اسلام نے ازسر نو دین ابراہیمی کو زندہ کیا اور ہر نماز میں درود کو واجب قرار دے کر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی جاری کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ وارث تو اس لحاظ سے وہ ہوں گے کہ ان کے جد امجد کا اصل مسکن جنت ہی تھا، اور جنت کے وارث صالحین ہی ہوں گے جن کے ساتھ ملانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ قیامت کے دن مجھے تمام اولین و آخرین کے سامنے یوں رسوا نہ کرنا کہ باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑا دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ منہ پر سیاہی اور گرد و غبار چڑھ رہا ہوگا۔ آپ والد سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا میری نافرمانی نہ کرو؟ باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر میری کیا ذلت ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے اور تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بچھو نظر آئے گا اور والد کا کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بچھو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی کا علاج کیا جائے گا کہ آپ کے باپ کی شکل و صورت ہی مسخ کر دیا جائے گی۔ پھر آگے ہم نے آیتوں میں بہت ہی پیاری آیت پڑھی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ اور اس کے آگے بہت ہی عبرت حاصل کرنے والی آیت، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی۔ قیامت کے دن اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت اپنی تمام تر دلکشیوں اور رعنائیوں سمیت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، جسے دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوں گے اور اس میں داخلے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اسی طرح دوزخ اپنی تمام تر ہولناکیوں اور چنگاریوں سمیت گمراہ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، اور اہل دوزخ کو دیکھ کر وہ اور بھی جوش دکھانے اور چنگھاڑنے لگے گی۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔
اور پھر یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد اہل دوزخ کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے سارے پتے پانی ہو جائیں گے، اور اہل دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج تمہارے وہ معبود کدھر ہیں جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنے سفارشی سمجھ رکھا تھا، اور اللہ کے بجائے انہی کی نظر و نیازوں اور نیاز مندیوں میں لگے رہتے تھے، آج تو وہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچا نہیں سکتے، تمہاری کیا خاک مدد کریں گے۔ اہل دوزخ کو دوزخ میں پھینکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک دوزخی کو اوندھے منہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، اوپر سے دوسرے کو، پھر اوپر سے تیسرے کو، گویا ان کو دوزخ میں اس بے دردی سے پھینکا جائے جیسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو پھینکا جاتا ہے۔ اور دوزخ میں یوں پھینکے جانے والے لوگ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک مشرک لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے، دوسرے ان کے معبود ہاں وہ جاندار ہو یا بے جان تاکہ مشرکوں کی حسرت میں مزید اضافہ ہو، اور تیسرے ابلیس کے لشکر جو ان کی گمراہیوں کا اصل سبب بنے تھے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ایک نشانی قرار دیا تھا، اس قصے کو بھی ایک نشانی قرار دیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کی نشانی یہ ہے کہ شرک کے خلاف جہاد میں ان کے باپ اور ان کی قوم نے ان کو جس قدر تکلیفیں پہنچائی، اللہ نے انہیں اتنا ہی اعزاز بخشا۔ آپ سیدنا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا، سب مذاہب کے لوگ ان کا انتہائی عزت و احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں، رہتی دنیا تک لوگ ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر اس مصیبت سے نجات بخشی جس میں ان کی قوم نے انہیں ڈالا، اور ان کے مقابلہ میں ان مشرکوں کو ہر مقام پر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے کلیتاً دستبردار ہو جاتے ہوں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک کی ہر قسم سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور شرک کی نجاستوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو حکمت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔